الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 55 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 56، 57 اور 58 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دو ان سے، فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے، کیا کہنا ہے کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دو ان سے کہ میں منع کیا ہوں اس چیز سے، کہ مجھے منع ہے وہ چیز، کس چیز سے؟ کہ ان اعبد الذین، کہ میں ان کی عبادت کروں، ان لوگوں کی عبادت کروں، ان کی غلامی کروں، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو، جن کو تم غیب میں جو ہے پکارتے ہو۔ کہ تدعون سے ہم اس کا مفہوم جو اس کا اصل یہاں پہ ہے، تدعون سے لفظ دعا کا لفظ بنتا ہے۔ دعا جو ہے ہمیشہ اس کا جو وہاں پہ صحیح اس کا اطلاق ہوتا ہے وہی ہے، جب غیب میں کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اصل میں وہ دعا ہوتی ہے۔ دعا ہم اصل میں اللہ سے کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو غیب میں پکارا جاتا ہے، اللہ سے ہم دعا جو کرتے ہیں وہ غیب میں ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ویسے حاضر موجود نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بن دیکھے ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، الغیب جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم بغیر کسی کانٹیکٹ کے، بغیر کسی رابطے کے کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو دعا کرتے ہیں کسی سے، اس کو تدعونا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ چیز ہمارے ہاں اور طریقے سے بھی رائج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے سوا اوروں سے بھی پکار رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے بھی، اور انداز بھی۔ یہ چیز شروع سے بھی رہی، شروع سے بھی جو تھے مشرکین جن کو کہا گیا، ان کا بھی یہ وتیرہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارا کرتے تھے، جو اپنے ان کے بزرگان دین تھے اصل میں، جن کو بھی خدا کہا گیا، الہ کہا گیا، کہ جن کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے بغیر کسی اسباب کے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں منع کیا گیا ہوں اس چیز سے، مجھے نہیں ہے یہ اجازت، منع کیا گیا ہوں اس چیز سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہ اللہ کے سوا جن کو تم غیب سے مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کی میں غلامی کرنے لگ جاؤں، ان کو پوجنے میں بیٹھ جاؤں، ان کے حکموں کا میں پابند ہو جاؤں، یہ مجھے آرڈر نہیں ہے۔ میں کہ کل، کہہ دو کہ آرڈر کس چیز کا ہے؟ کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہارے خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر ایسا ہوا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھٹک جاؤں گا، اور پھر میں ہدایت یافتہ میں نہیں رہوں گا۔ یعنی کہ ہدایت کا راستہ نہیں کہ ان لوگوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی جائے، ان لوگوں کی غلامی، ان لوگوں کی عبادت شروع کر دی جائے جو کہ اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے بھی، اور غیب میں دعا جن سے کرتے ہیں، ان کی عبادت کرنا جو ہے وہ سیدھی سیدھی گمراہی اور ہدایت سے ہٹ جانا ہے۔ اب عبادت کا مفہوم اپنے ذہن میں ہم رکھیں، پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ عبادت اصل لفظ عبد سے نکلا، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے۔ عبادت کہتے ہی غلامی کو ہے۔ غلامی کا تصور ہم ذہن میں رکھیں کہ آقا اور غلام کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ آقا ایک حکم دیتا ہے اور غلام نے اس کا حکم ماننا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اجازت نہیں ہوتی، اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اس کے حکم سے وہ انحراف کر جائے۔ تو عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ آرڈر کو ماننے کا حق صرف اللہ کا ہے کہ اللہ ہمیں آرڈر دے اور ہم فوراً اس کو اوبے کریں، فوراً مانیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی اور کا ہمیں اس طریقے سے نہیں دینا چاہیے۔ کسی اور کا آرڈر جب بھی ہوگا اس کو ہم اللہ کے آرڈر کے تحت پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہوا ہے۔ اگر اس کا حکم اس آرڈر کے تحت ہوگا، اللہ کے حکم کے تحت ہوگا، اس کو مانا جائے گا۔ اگر اللہ کے حکم سے خلاف ہو جائے گا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق نافرمانی میں نہیں ہو سکتی، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کل، کہہ دو کہ انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر ہوں، بینات کے اوپر ہوں، ایک دلیل روشن کے اوپر ہوں۔ وکذبتم بہ، اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا کیا کام ہے، اب نبی کیا ان کو جواب دینے کہ جو اللہ کی طرف سے دلیل، جو بینات جو آئی ہیں، واضح روشن دلیلیں جو آئی ہیں، میں اس کے اوپر ہوں، میں نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ تمہاری خواہشات کے پیچھے میں نے نہیں چلنا، جو کہ تم اللہ کے سوا پکارے چلے جا رہے، تم ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، میں نے ان کی عبادت میں نہیں لگنا۔ وہ تو سیدھا گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے۔ میں اس واضح روشن دلائل کے اوپر ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں، اور تم نے ان کو جھٹلایا ہے۔ تو میں کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس کی جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی عذاب لے آؤ، تم عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لا کے دکھاؤ پھر کیا، کہ تم سچے ہو تو کر دو جو کرنا ہے۔ تو وہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک وعید ہے، تمہیں سنائی جا رہی ہے کہ وہ وقت آ جائے گا۔ میرے اختیار میں نہیں کہ میں ابھی لا کے کھڑا کر دوں تمہارے سامنے۔ ان الحکم الا للہ، یہ حکم اور یہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ تمہارے ایک مہلت ہے، تم مہلت دے رکھی ہے، وہ کب ختم ہونی ہے وہ اس کا اللہ ہی کو پتہ ہے۔
یقص الحق کا وہ خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے، اس کے پاس کوئی یہ جھوٹا ڈراوے نہیں دیے جا رہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے، جو قصہ تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ بالکل حق پر مبنی ہے. قصے یعنی کہ پچھلے قوموں کے بھی قصے سنائے گئے، ان کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، جن کے پاس احکامات پہنچے، پیغمبر پہنچے، پیغامات پہنچے، جو نافرمانی کی گئی تو ان کے کیا نتائج نکلے. یہ بالکل حق پر مبنی قصے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، تمہیں جھوٹے ڈراوے نہیں دیے جا رہے. وہ خیر الفاصلین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا پھر وہی ہے، فیصلہ اسی نے اصل میں کرنا ہے، اور وہ بہترین کرے گا جو بھی کرے گا. اور یہاں پہ فاصلے سے مراد فیصلہ کر دینا بھی ہے، اور فاصلے کا مراد تفصیل بیان کر دینا بھی ہو سکتا ہے. وہ خیر الفاصلین بہترین مفصل بیان کر دینے والا ہے، بہترین تفصیل کر دینے والا ہے. اگر تمہارے سامنے چیز مفصل ہو کے سامنے رکھ دی گئی ہے، تم کوئی مبہم چیز کی نہیں تمہارے سامنے رکھی گئی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے. تو میں کل کہہ رہا ہوں کہ لو ان عندی ما تستعجلون به، کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جو کہ تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ وہ عذاب کا فیصلہ یا آخری گھڑی جو تم کہتے ہو کہ لے آؤ، اگر وہ میرے پاس ہوتی لقضی الامر بینی و بینکم، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی کہ پھر مجھے تمہیں اتنی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ جب تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا تم بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، اور سیدھی سیدھی سرکشی کر کے کھڑے ہو گئے کہ لے آؤ جو ہے ہم نے نہیں ماننا، تو میرے حق ہاتھ میں ہوتا بات، تو میں فیصلہ کر کے ختم کر دیتا کہ لو جی یہ چیز ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے، تم نہیں مانتے تو یہ لو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ جب بھی ہونا ہے. تو وہ کہا گیا کہ کل لو انا عندی، کہ میرے پاس ہوتا ما تستعجلون به، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر، تم فیصلہ کام تمام ہو جاتا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جو ظالم لوگ ہیں اصل، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے. یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی قوم جو ہے ان میں سے چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل آگے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. باقی قوم میں لوگ کچھ سمجھدار بھی ہیں، جن کی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوتے، لیکن چانس ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ رہے ہیں، کل نہ کل وہ بات کو قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ظالم ہے، اور کس کے دل میں جو ہے ایمان کی رمق جاگ رہی ہے، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور تمہارے کہنے پہ، ظالموں کے کہنے پہ عذاب آ گیا، تو اب جو نہیں مان لیا ان سب کے اوپر آ جائے گا، چاہے سب رگڑے جائیں گے. بچیں گے تو وہی جن کو اللہ بچائے گا، وہ اللہ انہیں کو بچائے گا جو اس کے اوپر ایمان کا اقرار کر چکے ہیں. جو بھی دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، جو بھی منافقت والے ماحول میں نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اب اس حقدار نہیں ہے کہ ان کو بچایا جائے، لیکن ان کو چانس دینا ضروری ہے کہ ابھی چانس ہے، وہ بات کو سمجھ رہے ہیں، بات کو ان کو اثر کر رہی ہے. ایک جو ڈھیٹ بن کے کھڑا ہو گیا، ان کو بات ساری سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن ان کے باوجود بھی نہیں، وہ تو ظالم شمار ہوگا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے بے گناہ نہیں مانا جانا چاہیے. جس کو بھی بات کو سمجھ رہا ہے، جو کہ سمجھ آ رہا ہے، بات آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہ واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ تم ظالم ہو اگر، تو تم پر عذاب آ جانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرے بے گناہ بھی نہ مارے جائے گا. عذاب کو تم کہہ رہے ہو تو میرے حق میں ہوتا تو مجھے تو نہیں مان کون، میں تو کر دیتا فیصلہ بھی اگر یہ میرے ہاتھ میں بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حکم اسی کا، یہ فیصلہ اسی کا ہی ہے، کب اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دینا ہے، کب وہ دیوی مہلت ختم ہو جانی ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے، اس کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے. تو فی الحال ہم نیچے تک پڑھیں گے، یعنی کہ ان آیات میں بھی ہمارے لیے سبق سیدھا سیدھا یہ آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک مہلت دی جاتی ہے. تو ہمارے پاس بھی ایک یہ مہلت ہے یہاں پہ اس وقت جو ہم اپنی زندگی میں جی رہے ہیں، ہم نے اصل میں پڑھنا ہے اپنی اصلاح کے لیے. جو بھی آیات اللہ نے دی ہیں، جو واقعہ بھی واقعہ بیان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ڈائلاگ بیان کیے ہیں دو قوموں کے درمیان، جو ہے نبی اور ان کے فالوورز کے درمیان جو باتیں ہوئیں، تو ہم نے اپنا سبق اس میں دیکھنا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک مہلت تھی، اللہ کی طرف سے نشانی آئی ہوئی تھی، لیکن وہ آگے اکڑے ہوئے تھے، بات کو مان نہیں رہے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے اس وقت مہلت ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی نشانیاں پہنچی ہوئی ہیں، اللہ کے احکامات پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کہاں کہاں اس سے خلاف چل رہے ہیں. تو ہم جائزہ لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پڑھتے چلے جائیں، اپنے آپ کو پرکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں اللہ کے مطابق ہم چل رہے ہیں اللہ کو شکر ادا کریں، جہاں جہاں ہماری غلطیاں کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں ہم فوراً اپنی اصلاح کرتے جائیں، اپنی ہم راستے کو ٹھیک کرتے چلے جائیں، اور یہ مولو جو اللہ نے ہمیں دی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، تاکہ یہ دنیا تو آخر ختم ہو جانی ہے، جو آخری اگلے والی دنیا آ رہی ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ رہے کہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.